ذکر نہیں کرے گا. ادھر ہم بیٹھ کے اپنی محفل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا, تو ادھر اللہ بیٹھ کے نا فرشتوں میں ہمارا ذکر کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھو میرا ذکر کر رہے ہیں, اور کس لیے؟ صرف اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو یہ نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے کام آتی ہے. کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کہتا ہوگا ہائے کاش یہ بھی پڑھے تو ذرا مجھے اور مضبوطی ملے, میرا عرش ہی مضبوط ہو جائے گا. یہ دنیا کے یہ سیاست دانوں کی طرح کہ کرسی کی مضبوط ہو جائے گی, اس کو بھی گھیرو, اس کو بھی گھیرو, اس کو بھی گھیرو. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نماز اللہ نے رکھی ہے ہمارے لیے کہ اے بندے تیرے اندر میں نے اس دنیا کا امتحان لینے کے لیے نا شر اور نیکی دونوں ڈال دیے. اب اس سے تمہیں بچنا کیسے ہے؟ میں 5 وقت نماز رکھ دی ہے تیرے لیے. دیکھیں اللہ, اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق سوچیں نا ذرا, تو صدقے قربان جاتے ہی نہ تھکے کہ یار اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا اتنا اچھا. صبح کرتا ہے نا اللہ تو کہتا ہے بندے فجر پڑھ لے, میں تیرے لیے رکھی. تہجد بھی اس سے پہلے رکھ دی کہ تیرا دن کا سٹارٹ ہونا ہے نا, اور سٹارٹ کس وجہ کس سے ہونا ہے؟ اس موت کے بعد جو نیند کی صورت میں دے دی تھی, تجھے میں نے موت سے واپس کر دیا, اٹھ میرا ذکر کر. وہ فجر سے اللہ نے کہا اے بندے اس فجر سے شروع ہو جا اپنے دن کا آغاز کرنا, میں ہی رکھ دیتا ہوں یہ سارے قانون, کیونکہ تو بھول جائے گا. اس لیے 5 نمازیں ایسے ایسے ٹائم پہ فکس کی ہیں کہ بندے کا ہی فائدہ ہے. بندہ اپنے آپ نہیں کرے گا ان چیزوں کا سارا مینٹین کہ میں اس ٹائم نماز پڑھوں, اس ٹائم نماز پڑھوں. اللہ نے ہمیں ایک مینیو بنا دیا, مینج کر دیا ہمارے لیے کہ بندے یہ تیرے لیے بہت بہتر ہے. فجر کی نماز پڑھ کے اپنا آغاز کر دن کا, دیکھ پھر تیرا دن کیسے گزرتا ہے, تیرے کام کیسے تیرے پہ ہلکے ہو جاتے ہیں. تو 2 سنتیں پڑھی ہے نا, 2 سنتیں ابھی, فرض تو چھوڑیں, فرض کا اجر اللہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. سنتوں کو کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے کہا 2 سنتیں دنیا و مافیا سے بہتر ہیں. یہ جو دنیا کے پیچھے پھرتے ہو تم سارا دن, یہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے 2 سنتیں. فجر سے دیکھیں آغاز کریں اپنے دن کا, ذکر اذکار ہو گیا, روح کو غذا مل گئی, روح فریش ہو گئی. اس روح کو بھی تو کچھ چاہیے نا. تو اس کے بعد اللہ نے کہا جاؤ بندے لگ جا اپنے کام پہ, اب تیرے رزق میں برکت دوں گا, تیرے کاموں میں برکت دوں گا, تیری صحت میں برکت دوں گا, تیرے سے مصیبتیں تیری ہلکی کروں گا. تھک ہار کے فارغ ہوا نا دوپہر کو, اللہ نے کہا ظہر پڑھ لے تاکہ تو فریش ہو جائے. اب دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں جب آ گیا اچھا وقت امیری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. پہلے تو بڑی مصیبتیں گزری, تو جب غلام وغیرہ آ گئے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی لینے آئی ہوں, مجھے ایک غلام ہی دے دیں, میں یہ مشق اٹھاتی ہوں پانی کی تو میرے یہاں دیکھیں ذرا نشان, میں کام کرتی ہوں, آٹا پیستی ہوں, چکی چلاتی ہوں. ہمیں تو یہ ٹک کرو تو ہر چیز ہماری پس جاتی ہے. ہمیں تو اتنی سہولتیں ملی ہیں ان مشینری کی صورت میں کہ ہم سے تو حساب ہی بڑا ہونا ہے کہ اے عورت تو آٹا مشین میں گوندھ لیتی تھی, اب پیڑے کرنے والی بھی مشین آ گئی ہے, اب تو اپنی ساری چیزیں گرینڈر میں پیس لیتی تھی. وہ دیکھ میری عورتیں ہاتھوں سے پیستی تھی, پھر میری عبادت کرتی تھی, اور تیرے پاس پھر ٹائم نہیں. یہ جتنی ترقی ہوتی جائے گی نا میں آپ کو بتاؤں اتنا سخت حساب ہوتا جائے گا, یہ بھی یاد رکھیں. اب وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی ہیں تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک غلام ہی دے دیں تاکہ وہ میرے تھوڑے کام کریں, ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں. وہ جنت کی مال کا, وہ جنت کی عورتوں کی سردار. ہم گندی مندی عورتیں جنت میں جائیں گی بتائیں, کچھ بھی نہیں کیا, وہ جنہوں نے ہماری سردار بننا ہے کیا کر کے گئی ہیں. تو خود ہی سوچ لیں کہ جنت میں جانا کیا اتنا بھی آسان نہیں ہے, ایسے بھی نہیں جنت مل جانی کوئی, اس کے لیے بھی محنت کرنی ہی پڑے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ میں تمہیں غلام لینے سے بہتر کام نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ضرور آپ بتائیں ابا جان. انہوں نے کہا فاطمہ ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھا کرو, یہ جو انگلیوں پہ تیرے چھالے پڑے ہیں ان کو سکون ملے گا. اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ انہوں نے غلام مانگا, سوچے خود ہی, انہوں نے کہا تسبیح پڑھو. ہم یہاں اپنے بچے سے کوئی بات کریں نا, وہ بچہ کہے گا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی ہیں. ہمیں پاگل کہیں گے بچے, لیکن ہم سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کا نعم البدر یہ تسبیح کہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں طاقت ہے, اس تسبیح میں طاقت ہے, ذکر اذکار میں طاقت ہے, اس قرآن میں طاقت ہے. کیونکہ میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں یہ روح کی غذا ہے. وہ جب روح ہماری پرورش پاتی ہے نا ان چیزوں سے تو ہم اور ایکٹیو ہوتے ہیں, ہماری روح جو ایکٹیو ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ تسبیح ایک کام میں کہتی ہوتی ہوں, بلکہ ایک کام اور مل گیا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو.
ہم ہوتے تو اپنے باپ کو کوس کے آ جاتے کہ پہلے میں کم کام کرتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں عورتیں دیکھی ہیں، ان سے کو نماز پڑھو، کیوں کم کام ہم پہ ڈالے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اب نماز بھی پڑھو، پڑھ لیں گے اب فرصت ملے گی، تو اللہ کو نہیں پتا اتنے کام ہیں ہمارے سر پہ. ایسی ایسی عورتیں ہیں، ذہن بنا ہوا ہے کہ کیا کریں. اب وہ جو جنتوں کی سردار ہیں وہ کہتی ہیں جی ابا جان آپ بتا دیں. انہوں نے کہا فاطمہ تسبیح پڑھو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تھکن. تو ظہر کی نماز دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ اے بندے اب تھک گیا ہوگا بیچ میں، اب نماز پڑھ لے. تجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ نماز وہ جم وغیرہ سے، باغ کی سیر سے، دنیا کی تفریح سے بہتر ہے، تجھے فریش کر دے گی. اور ہم میں سے اکثر عورتیں کہتی ہیں تھکے ہوئے اب نماز کیسے پڑھیں؟ تھکی ہوئی تو پڑھنی ہے تاکہ جسم کو، روح کو غذا ملے. اللہ نے ظہر کا وقت رکھ دیا، ٹھیک ہے، کام کاج کے بعد. پھر بیچ میں قیلولہ رکھ دیا کہ تھوڑا سا آرام کر لو. جو اللہ والے ہیں نا، دکانوں کے شٹر گرا کے نا تو چل پڑتے ہیں نماز پڑھنے، اور تھوڑا فریش ہو کے پھر آتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ اس دوران ہمارے گاہ کتنے مڑ گئے ہوں گے. جو اللہ نے رزق دینا ہے وہ آ کے دوبارہ شٹر اٹھاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح عورتیں. پھر اللہ نے دیکھیں وہ قیلولہ بھی رکھ دیا. پھر کہا عصر کی نماز پڑھو کیونکہ اب یہ عصر کا وقت تو تم پہ اور بھاری آ گیا. یہ آزمائش آ گئی کیونکہ عصر کے وقت کام کرتے کرتے بندے تھک جاتے ہیں اور وہ ذرا بڑا مشکل لگتا ہے، دل چاہتا ہے اب سو جاؤ ذرا تھوڑی دیر. اللہ نے کہا عصر پڑھ کے سونا. ٹائم ٹیبل ایسا بنایا. پھر مغرب کہ اللہ نے کہا اے بندے مغرب جس طرح فجر کو تو نے میرا ذکر کیا، دن کا آغاز، رات کی تاریکی ہونے لگی ہے، اب نماز پڑھ لے مغرب کی. میرا ایک سسٹم بدلنے لگا ہے، اور یہ سسٹم کوئی دنیا کی طاقت نہیں بدل سکتی کہ رات کو لے آئے اور دن کو کہیں غائب کر دے. یہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی. سمندر بھی کہتے ہیں اس وقت رک جاتے ہیں، سجدے میں پڑ جاتے ہیں کہ سورج ڈوبنے لگا ہے. سورج خود بھی جا کے اللہ کے قدموں میں گر جاتا ہے عرش پہ. اتنا بڑا ایک نظام بدلتا ہے شام کے وقت. تو اللہ نے کہا اے بندے میرا ذکر کر. مغرب ہونے لگی ہے، رات آنے لگی ہے. کبھی سوچ تو صحیح کہ دن کہاں گیا. اتنی ڈیٹھوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں ہم، یہ غور فکر ہی نہیں کر رہے کہ دن کہاں گیا، رات آ گئی، دیکھتے دیکھتے اندھیرا چھا گیا. ہماری آپ یقین کریں کہ اگر کبھی غور آپ کرنا کہ تہجد کے ٹائم سے یا فجر کے ٹائم سے لے کے ایک بلب آن ہوتا ہے نا صحن کا یا کسی جگہ کا، گلی کا آپ کی، تو وہ بلب جب سورج کی روشنی یا صبح کی ہی روشنی ابھی آتی ہے نا تو اس کی روشنی نظر ہی نہیں آتی کہ بلب آن ہے کہ نہیں. کتنی طاقت ہے اس روشنی میں جو صبح کی روشنی نکلتی ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں، ان پہ ہم غور و فکر کریں. تو اس لیے اللہ نے کہا مغرب اب پڑھ. پھر عشاء. کیا بندے ایسے نہ سوئیں، پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں تم نے. پھر دوبارہ تو اس نیند میں جانے لگا ہے جو موت کی بہن ہے. جب انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے تو اس کی تو روح نکل جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ روحوں سے جا کے ملتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اور وہ روحوں سے جا کے نا جو اس کے پہلے گئے ہوئے ہیں ان سے ملتی ہے، کہ ان کا حال چال پوچھتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، باتیں کرتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو واپس آتی ہے. تو بندے پھر تو موت کی بہن کے پاس جانے لگا ہے تو عشاء پڑھ کے سو، ذکر اذکار کر کے سو، کیونکہ یہ نہ ہو پتہ نہیں اگلی فجر پڑھنی ہے کہ نہیں. اللہ نے، آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا یہ نظام بنایا، کیسا مینج کیا 5 نمازوں کو. پھر آگے سنیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت، انک بے شک آپ، لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے، من اس کو، احببت جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ولکن اللہ اور لیکن اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، میں یشاء جس کو چاہتا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا دھیان نہیں رکھا. غور کریں آپ، اللہ کے ساتھ نہ کسی کا مقابلہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی نہیں پاس رکھا کہ میرا حبیب پسند کرتا ہے کسی کو تو میں اس کو ہدایت دے دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کی چوائس کے مطابق نہیں ہدایت ملنی. کیسی بات ہے اور کتنی تلخ بات ہے. ہم یہ بات ان لوگوں میں بیٹھ کے کہیں نا، اب آیت کا ہی ترجمہ ہے بھائی، اپنے پاس سے تو کہہ نہیں رہی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ سے بھی اوپر مانتے ہیں نا، تو وہ تلوار لے کے گردن اتارنے کو آ جاتے ہیں. بتائیں اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی. اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی جن کو آپ پسند کرتے ہیں نا، اب دیکھیں احببت، جن سے آپ محبت کرتے ہیں نا اے نبی، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. ہاں جس کو اللہ چاہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد.